نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا ترجمے کا سلسلہ 213 آیت تک چلا تھا۔ آج اللہ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ 214 آیت سے دوبارہ جو ہے وہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ تم نے گمان یہ کر رکھا ہے اے اہل ایمان کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اور اس کلمہ پڑھ لینے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ انہوں تنگیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر اور ایسی تکلیفوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا کہ وہ ہل گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ فرمایا مدینے میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکلیف پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی فقر و فاقہ، جانی مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ہم آزمائش کے لیے چند چیزوں کو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اور وہ تم پر آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز خوف، والجوع اور پھر بھوک، کہ ظاہری بات ہے جب حلال اور حرام کی بات آئے گی تو پھر تو صرف حلال چلے گا شریعت مطہرہ میں، کلمہ پڑھ لیا تو احکام فرض ہو گئے۔ کھانے کے 2 فرض ہیں نا، کھانے کے 2 فرض ہیں، پہلا حلال ہو، دوسرا طیب پاک ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اسی چیز کو بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دوسری بھوک، من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مال کا نقصان۔ ظاہری بات ہے جب انسان کو نقصان ہوتا ہے نا، اس کو نہ گھر والے اچھے لگتے ہیں نہ باہر والے اچھے لگتے ہیں، ہر ایک سے لڑتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ جس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لڑتا ہے کہ تم نے مجھے جو چیز دی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں تھی کہ تم نے میرے ساتھ۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، ہم زمین کے اندر فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ بندے کو جب مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کی توجہ اور دھیان کدھر جاتا ہے؟ اگر تو ذات الہی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی کامیابی کی سیڑھی پر ہے یہ۔ پھر اگلی سیڑھی کون سی ہوتی ہے؟ والانفس، تمہیں تمہاری ذات کے اعتبار سے بھی آزمائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آ کر اس آزمائش کے اندر رہ جاتے ہیں، سب کچھ قربان کرنا ٹھیک ہے لیکن اپنی ذات، عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا جی، کیا کہتے ہیں؟ عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا جی، آخرکار یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں وَلِأَنفُسِكُمْ، میں تمہاری عزتوں کے ذریعے سے بھی تمہیں آزماؤں گا، دیکھوں گا تم میری ذات کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اگر تم میری ذات کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تم پکے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم پکے ہو۔ کیسے عزت کے اعتبار سے؟ ماں جی کے اوپر تہمت لگی، مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت لگی، خاموشی اختیار کی، حضور علیہ السلام نے وحی کا انتظار کیا، اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ مریم علیہ السلام خاموش رہیں، خاموشی کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے گویائی دی اور اللہ پاک نے مدد فرمائی۔ وَلِأَنفُسِ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلِأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے ذریعے سے۔ اس وقت کے کھجوریں پکی ہوئی ہوتی تھیں، صحابہ کو دیکھا جاتا تھا، آزمائش ہوتی تھی کہ ایک طرف کھجوریں پکی ہوئی ہیں، ایک طرف جہاد کو حکم ہے، کدھر جائیں گے؟ اب آج کل کے دور میں کیا فرماتے ہیں علماء؟ آج کل کے دور کے اندر تو وہ مال نہیں، آج بھی بہت سارے لوگوں کے باغ موجود ہیں
لیکن اب چونکہ جو ہے نا وہ یہ اسلامی ملک ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں تبلیغ کے اندر بھی نکل سکتا ہے۔ اب ایک طرف باغ پکا ہوا ہے، دوسری طرف حج فرض ہوا ہوا ہے، کدھر جائے گا؟ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے راستے میں۔ وَلِأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی جی ہر حال میں خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہوئے میری طرف لوٹتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو یہ آزمائشیں ہیں، چند ایک آزمائشیں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ کی ذات نے اس آیت کے اندر آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ عورت کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ لوگ ستاتے تھے مشرکین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین ستاتے، اور ان لوگوں کو جو ستاتے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آخر کار نبی علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو کیا فرماتے؟ صبر کی تلقین کرتے۔ 94 سال کی عمر میں لوگ بوڑھے ہو کر انتقال کر رہے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلی شہادت اللہ کے دین اسلام کی خاطر قربانی اٹھانے والی سب سے پہلی عورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلی قربانی اٹھانے والی اور شہید ہونے والی عورت ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری بہن بیٹیاں اور ہماری مائیں اور ہماری جو بزرگ عورتیں ہیں، یہ بیچاری کیا کر رہی ہیں؟ وقت پر نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہم سے، ہم کیا قربانی کریں گے؟ جس دین کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی دردمند شہادت ہے۔ اگر اس کو وہ واقعے کو دیکھا جائے نا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہمارے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے؟ بیٹے کے سامنے، خاوند کے سامنے برچھا مارا ابو جہل نے شرمگاہ کے اوپر، شرمگاہ پر ابو جہل ملعون نے برچھا مارا، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکیں اور بیچاری اسی تکلیف کے اندر وہ شہید ہو گئی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ تکلیف کیوں برداشت کی؟ تاکہ یہ کلمہ مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے جو آج کے مسلمان ہیں۔ چہ جائے کہ آج کے مسلمان کو اپنی نماز کی ہی فکر نہیں، اپنی نماز کی خبر نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر جو 5 وقت کی نماز فرض کیا، اس میں کیا فرمایا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ ساری دنیا کی فلاح کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ پاک کی ذات تمہیں اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے۔ حی علی الفلاح، یہ اس کے اندر فلاح ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی تجارتیں ہو رہی ہیں، مال سمیٹا جا رہا ہے، کاروبار ہو رہے ہیں، فرمایا اس میں اب فلاح نہیں ہے۔ اب فلاح کی جو آواز لگ رہی ہے وہ مسجد ہے، عورت کے لیے جو فلاح کی آواز لگ رہی ہے وہ مصلی ہے۔ تو جب اذان ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا اور صحابہ کی تکالیف کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ کم از کم آخری درجہ کہ کم از کم ہم اپنی نماز کی پابندی کر لیں۔ جب نماز کی پابندی کر لیں گے تو اگلی پابندیاں اللہ پاک خود بخود ہمارے اوپر جو ہے نا وہ آسان فرما دیں گے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات؟ سارے فسادوں کی جڑ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ اگر میری بیٹی، اگر میرا بیٹا، اگر میری بہن نماز کی پابند بن جائے گی، وہ سوشل میڈیا سے آہستہ آہستہ اس کو خود بخود ہی نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یار میں نماز بھی پڑھتی ہوں، اوپر سے ٹک ٹاک بھی بناتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، آگے سے یہ کام بھی کرتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، ادھر سے گانے بھی سنتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، ادھر سے میں گانے بھی سنتی ہوں، میں فلمیں بھی دیکھتی ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ خود بخود اللہ پاک دل کے اندر ایمان کی حرارت اور ایمان کی حلاوت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی ذات کیا کریں گے؟ وہی جو قرآن میں بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز خود بخود ناشائستہ اور بے حیائی کی حرکتوں کے حوالے سے نفرت اور بغض ڈال دے گی، یہ قریب بھی نہیں جائے گا۔ لیکن کیا ہے؟
دونوں میں سے ایک چیز ہے، خیر کی طرف آئے گا تو شر کی طرف نہیں جائے گا، شر کی طرف جائے گا تو اس کا خیر کی طرف لوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ کی ذات اس سلسلے کو دوبارہ ٹوٹنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک استقامت دے۔ اللہ جی آپ لوگوں کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔